السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ تو اس ویڈیو میں ہم گگ کا ٹائٹل بنائیں گے، اور جیسے کہ میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ گگ کے ٹائٹل کی دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، جس میں مطلب ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہمیں فائیور ایک ہی کی ورڈ کو ملٹیپل ٹائم یوز نہیں کرنے دیتا، اور ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر ہمیں فائیور ایک ہی کی ورڈ کو ملٹیپل ٹائم یوز کرنے دیتا ہے۔ تو ہم دونوں ٹائٹل کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم جسٹ ہم نے ایک فائل کریٹ کی ہے، اس فائل کے اندر ہم یہ چیزیں لکھ لیں گے، اور جب گگ کریشن کا ٹائم آئے گا جسٹ ہم یہاں سے کاپی پیسٹ کریں گے ایزیلی۔ تو آپ نے سیم یہی میتھڈ یوز کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ یوز کرنا ہے۔ پہلے ریسرچ کرنی ہے، اس کے بعد کی ورڈ ریسرچ، آپ نے لو کمپٹیشن کی ورڈز فائنڈ کرنے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا۔ لو کمپٹیشن کی ورڈز فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک کمبینیشن بنانا ہے جس کے اندر آپ ہائی والیوم کی ورڈز ہوں گے اور لو والیوم کی ورڈز ہوں گے، ان دونوں کو آپ نے مکسر کر کے اپنی گگ کے اندر یوز کرنا ہے۔ ڈسکرپشن میں بھی، ٹائٹل کے اندر بھی، وہ سارا کچھ ہم اب سیکھیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جسٹ ہم ٹائٹل کے بارے میں سیکھیں گے، ٹائٹل بنائیں گے، دو طرح کے ٹائٹل بنائیں گے تاکہ آپ کو چیز کلیئر ہو جائے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھ کی ورڈز تھے یہ ہم نے فائنڈ کیے تھے، اور ان کی کچھ سرچز جو مطلب کہ گگز یہاں پہ آلریڈی بنی ہوئی ہیں ان کی ورڈز کے اوپر، وہ بھی ہم نے لکھی تھی۔ تو یہ نیچے ہم نے یہ جو کی ورڈز ہیں ان کی ہم نے ریسرچ نہیں کی تھی، تو ہم یہاں تھوڑی سی اس کی بھی ریسرچ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم پوڈ کاسٹ کور سرچ کرتے ہیں، تو یہاں پہ 2700 کے قریب ہمیں سروسز نظر آ رہی ہیں، تو ہم یہ چیزیں لکھ لیتے ہیں، جیسے کہ پوڈ کاسٹ کور آرٹ 3300۔ یہ دیکھیں بہت اچھے کی ورڈز ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو 5000 سے نیچے کی ورڈز ہیں ہم ان کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، پوڈ کاسٹ ڈیزائن، یہ دیکھیں یہ 2600 ہے۔ ہم ان کی ورڈز کو ایزیلی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کورس کے اندر دکھاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے ان کو ایزیلی ان پہ آرڈرز لیں گے اور جلدی آرڈرز لیں گے۔ 2500 کے قریب، 2600 کے قریب سروسز ہیں یہاں پہ، اور پوڈ کاسٹ کور آرٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں یہ 1900 سروسز ہیں، اور پوڈ کاسٹ آرٹ کور اب یہ 3700، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے مکسر بنانا ہے، مکسر کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ہم پہلا ہمارا کی ورڈ ہوگا پوڈ کاسٹ آرٹ ورک، جیسے کہ میں نے اپنی ریسرچ والی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ پوڈ کاسٹ آرٹ ورک کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی ورڈ کی، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ گگز بھی تھیں اور لوگوں کو آرڈرز بھی بہت زیادہ آ رہے تھے۔ آپ وہی ویڈیو جا کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پوڈ کاسٹ لوگو تھا یہ بھی ہم یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو کاپی کر کے الگ کر لیتے ہیں، پوڈ کاسٹ لوگو بھی ہم یوز کریں گے۔ اچھا، یہ دو جو کی ورڈز ہیں اس کی 486 اور 922 سروسز ہیں ان دو کی ورڈز کے، مطلب یہ دو کی ورڈز بہت ہی لو کمپٹیشن کی ورڈز ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم نے ہائی کمپٹیشن ہائی والیوم کی ورڈز بھی ایڈ کرنے ہیں۔ اب اچھا، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو پوڈ کاسٹ لوگو لکھا ہے، اور پوڈ کاسٹ لوگو کے اگر آگے ہم ڈیزائن ایڈ کرتے ہیں تو ہماری وہاں پہ جو سروسز ہیں وہ 6400 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ آپ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں۔ اب ہم جسٹ اس کی ورڈ کو ٹارگٹ کریں گے جس سے ہمارا پوڈ کاسٹ لوگو بھی کور ہو رہا ہے اور پوڈ کاسٹ لوگو ڈیزائن بھی کور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اب یہ دیکھیں اس وقت دو کی ورڈز ہم نے یہاں پہ ٹارگٹ کر لی ہیں، تو ہم اس کی ورڈ کو اگر نہ بھی یوز کریں تو ہم نے اس کی ورڈ کے اندر آلریڈی دونوں ٹارگٹ کر لی ہیں۔ اس کے بعد ہم یوز کریں گے پوڈ کاسٹ کور آرٹ، ایک سیکنڈ، پوڈ کاسٹ آرٹ کور، پوڈ کاسٹ آرٹ اور آرٹ کور، یہ دیکھیں یہ دو کی ورڈز بھی ہم اسی ایک ہی کی ورڈ کے اندر یوز کر سکتے ہیں، پوڈ کاسٹ آرٹ اور پوڈ کاسٹ آرٹ کور، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں آرٹ ورک، پوڈ کاسٹ لوگو۔ اچھا، ہم ایک اور چیز بھی یوز کر سکتے ہیں، پوڈ کاسٹ آرٹ کور ڈیزائن، اگر ہمیں یہاں پہ الاؤ کرنے کی آپشن ملے، پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی لاجک سمجھاتا ہوں۔ اب یہ جو دو کی ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، پوڈ کاسٹ آرٹ کور اور پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن، اب ہم اگر اس کی ورڈ کے آگے ہم یہاں پہ ڈیزائن ایڈ کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ آرٹ کور ڈیزائن، اب اس سے بھی ہمارا یہ کی ورڈ کور ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن اور پوڈ کاسٹ اوپر والے کی ورڈ میں آپ دیکھیں کہ اگر آرٹ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں تو پوڈ کاسٹ کور، اور یہاں پہ اگر ہم ڈیزائن لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ میں ابھی لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو، اب یہ کی ورڈ سے ہم نے ان دونوں کی ورڈز کو ٹارگٹ کر لیا،
ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں ہماری جو گیم ہم کھیل رہے ہیں یہ صرف اور صرف یہ پاکستانیوں کی ایسی سوچ ہو سکتی ہے جس طریقے سے وہ ان پلیٹ فارمز کو جو ہے نا آپٹیمائز کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کی ورڈز کو ٹارگٹ کریں. تو اس طریقے سے ہم زیادہ کی ورڈز ٹارگٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر فار ایگزامپل میں نے اگر پوڈ کاسٹ آرٹ کور ڈیزائن ایڈ کر لیا تو میں اس کو ختم کر دوں گا, تو ہم یہ کی ورڈز یوز کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور کی ورڈ ہم یہاں پہ مس کر رہے ہیں, وہ ہے یہ پوڈ کاسٹ کور آرٹ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ والا جو کی ورڈ ہے یہ بھی ہم اسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, پوڈ کاسٹ کور آرٹ, اور یہ پوڈ کاسٹ آرٹ کور. یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے جتنے کی ورڈ سے ہم وہ سارے ایڈ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں, اب یہ پوڈ کاسٹ کور بھی ہو گیا ہمارا, اور پوڈ کاسٹ لوگو ہو گیا, پوڈ کاسٹ ڈیزائن ہو گیا, پوڈ کاسٹ آرٹ ورک ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہمارا کون سا کی ورڈ رہتا ہے تقریباً ہم نے. اچھا, اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ ہم نے یہ سارے کی ورڈز ٹارگٹ کر لیے. ہم نے ابھی آئی ٹیونز پوڈ کاسٹ ٹارگٹ نہیں کیا, یہ ہم ڈسکرپشن کے اندر یہ چیز مینشن کر دیں گے. ڈسکرپشن کے اندر بھی اگر ہم کسی کی ورڈ کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ بھی سرچز کے اندر ہماری اس سے بھی گگ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کی ورڈ ڈسکرپشن کے اندر جا کے اس کو یوز کریں گے. اسے ہم تھوڑا سا الگ سے لکھ لیتے ہیں. تو یہ بیسکلی 1 2 3 4 5 6 کی ورڈز ہیں جس سے ہم یہ سب کی ورڈز ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ 6 کے 6 کی ورڈز ہم نے اپنے ٹائٹل کے اندر نہیں لکھنے, وہ بڑا عجیب سا لگے گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کس طریقے سے یہ سارے جو, اچھا دیکھیں, یہ 2 کی ورڈ اسی ایک سے ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اور یہ جو پوڈ کاسٹ کور آرٹ کور ڈیزائن یہ بھی اسی سے ہو رہا ہے. اور اگر ہم الگ الگ لکھنا چاہیں تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. میں اب آپ کو ٹائٹل بنانا سکھاتا ہوں, گگ ٹائٹل, اور اس کو ہم تھوڑا سا بولڈ کر دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. اچھا, اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا گگ کا ٹائٹل. آئی ول آلریڈی لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی جب ہم گگ بنا رہے ہوں گے یہ وہاں پہ لکھا ہی ہوگا. ہم نے اس کے آگے ڈیزائن لکھ سکتے ہیں, کریٹ لکھ سکتے ہیں, تو ڈفرینٹ قسم کی, یا پھر میک لکھ سکتے ہیں, آئی ول میک پوڈ کاسٹ کور آرٹ ڈیزائن, یا پھر اس طرح کی ہم کوئی چیز لکھ سکتے ہیں. آئی ول ڈیزائن, ہم ڈیزائن سے لکھیں گے کیونکہ ڈیزائن ورڈ کو بھی ہم ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم پہلا جو کی ورڈ ہے وہ ہم ٹارگٹ کریں گے جو ذرا تھوڑا ہائی والیوم کی ورڈ ہوگا, ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. جیسے کہ اگر میں کہتا ہوں پوڈ کاسٹ آرٹ کور آرٹ, ٹھیک ہے, اس کو ہم لکھ دیتے ہیں آئی ول ڈیزائن پوڈ کاسٹ کور آرٹ. اور دوسرا کی ورڈ ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن. اگر ہمیں پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن, اچھا یہ دیکھیں پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن کی بھی بہت ساری سروسز ہیں, تو کیوں نہ ہم اس کی ورڈ کو, پوڈ کاسٹ آرٹ کور ڈیزائن تھا تو ہم کیوں نہ اس کی ورڈ کو جسٹ پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن ہی اسی کو ٹارگٹ کر کے دیکھتے ہیں. ایک سیکنڈ, ہم ملٹیپل ٹائٹل بنائیں گے, ٹینشن کی بات نہیں ہے. اچھا, پوڈ کاسٹ کور آرٹ, پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن. اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے, پوڈ کاسٹ لوگو ڈیزائن. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ڈیزائن ورڈ 3 دفعہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو 3 دفعہ نہیں لکھنا, پوڈ کاسٹ لوگو جسٹ کر دیں گے کیونکہ ڈیزائن آلریڈی آ چکا ہے. اور اب ہم لو کمپٹیشن کی ورڈ بھی لکھیں گے جیسے کہ پوڈ کاسٹ آرٹ ورک. اچھا, پوڈ کاسٹ آرٹ ورک بھی آ گیا. اب ہم نے دیکھیں تقریباً سارے آرٹ ورک ڈیزائن, کور آرٹ, کور ڈیزائن, کور آرٹ کور ڈیزائن بھی ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو یہاں پہ جسٹ یہ لکھ سکتے تھے پوڈ کاسٹ کور آرٹ ڈیزائن. اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے جو ہم نے چھوٹا سا ایک ٹائٹل بنایا ہے, یہ ایک ٹائٹل ہے, ابھی ہم ڈفرینٹ ٹائٹل اور بھی بنائیں گے جیسے کہ آئی ول ڈیزائن پوڈ کاسٹ کور آرٹ, پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن, پوڈ کاسٹ. اچھا, یہاں پہ اگر ہم نے ڈیزائن آلریڈی لگا چکے ہیں تو ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ چیز دوبارہ نہ لکھیں جیسے کہ پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن, یہ ڈیزائن پوڈ کاسٹ کور اور پوڈ کاسٹ کور ڈیزائن یہ ہمارا آلریڈی آ چکا ہے. اب یہ آپ ساری چیزیں سمجھیں جو ہم چھوٹی موٹی مسٹیکس بھی کر رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ سمجھیں گے ہم نے کیا کیا چیزیں ہم غلطی کر کے ہم کس طریقے سے ریفائن کر سکتے ہیں اپنے گگ کے ٹائٹل کو. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور ایک دفعہ آپ گگ بناتے ہوئے آپ نے ٹائٹل لکھ لیا تو اسی وقت ہی آپ کا جو گگ کا URL ہے وہ اسی ٹائٹل کی بیس پہ بن جاتا ہے. تو ہمیشہ ٹائٹل سوچ سمجھ کے بنانا ہے آپ نے, کیونکہ ایک دفعہ گگ بن جائے گی تو جو اس کا URL ہے وہ سیو ہو جائے گا. جیسے کہ یہ دیکھ لیں آپ, میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ یہاں تک اس بندے کی جو گگ کا URL ہے. اب اس نے ڈیزائن کسٹم اٹریکٹیو آئی کیچنگ پوڈ کاسٹ آرٹ کور, ٹھیک ہے. اب یہ اس نے جو نیچے چیز لکھی ہوئی ہے نا یہ اس کی آلریڈی سیو ہو چکی ہے. اگر یہ بعد میں ٹائٹل چینج کرتا ہے تو یہ سیم ہی رہے گی,
یہ چینج نہیں ہوگی. یہ جو یہاں تک اس کا جو ٹائٹل ہے یہ چینج بالکل نہیں ہوگا. تو اسی لیے سوچ سمجھ کے ٹائٹل ہم نے رکھنا ہے, ورنہ ہمیں نئی گگ بنانی پڑ جائے گی, یہی ہوگا. تو اب ہم یہاں پہ ایک اور ٹائٹل بنائیں گے. ایک اور ٹائٹل بنانے کے لیے اب ہمارا سیکنڈ ٹائٹل یہ ہوگا کہ اگر ہمیں پوڈ کاسٹ ورڈ کو ملٹیپل ٹائمز فائیور اپنے ٹائٹل کے اندر یوز نہیں کرنے دیتا گگ کے ٹائٹل میں, تو تب ہم کیا کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے اپنا ایک ہی ٹائٹل بنائیں گے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملٹیپل کی ورڈز ایک ہی ٹائٹل کے اندر ایڈ ہو جائیں. جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا, یہ دیکھیں پوڈ کاسٹ آرٹ کور, ڈیزائن کسٹم اٹریکٹیو, ڈیزائن پروفیشنل پوڈ کاسٹ کور آرٹ ورک. اب یہ کافی سارے کی ورڈ اس میں ایڈ ہوئے ہیں, پروفیشنل پوڈ کاسٹ کور اور پوڈ کاسٹ کور آرٹ ورک. اب ہم یہ اسی طریقے کا ایک ہم ٹائٹل بناتے ہیں, جیسے کہ یہ پروفیشنل پوڈ کاسٹ کور آرٹ, اس کو ہم کاپی کرتے ہیں. یہاں پہ ہم لکھیں گے آئی ول میک پروفیشنل پوڈ کاسٹ کور آرٹ, اور آگے ہم کچھ ڈیزائن لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ول میک پروفیشنل پوڈ کاسٹ کور آرٹ ڈیزائن. اب اس کے اندر ہم نے پروفیشنل پوڈ کاسٹ کور جو کہ ہم نے یہاں پہ سرچ کیا تھا, پروفیشنل پوڈ کاسٹ کور کی بھی 2500 سروسز ہیں, تو ہم اس کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. پروفیشنل پوڈ کاسٹ کور آرٹ, پوڈ کاسٹ کور آرٹ اور کور آرٹ ڈیزائن. تو ہم نے کافی سارے کی ورڈز اسی کے اندر یوز کر لیے ہیں. تو دو طرح کے ہم نے یہاں پہ ایک ٹائٹل بنا لیے. تو یہ ٹائٹل ہم دیکھیں گے کہ کون سا ٹائٹل ہمیں فائیور الاؤ کرتا ہے لکھنے کا. یہ والا تو ہم فائیور پہ ایزیلی لکھ لیں گے, اس میں پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو دوسرا ٹائٹل ہے, جیسے کہ یہ والا ٹائٹل ہے, یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایڈ کرنے دیتا ہے فائیور یا نہیں کرنے دیتا. تو اسی طریقے سے ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے, جیسے کہ میں نے آپ کو کمبینیشنز بتائے کہ ہمارا ایک ہی جو کی ورڈ ہے, جیسے کہ پروفیشنل پوڈ کاسٹ کور آرٹ, اس کے آگے اگر ہم ڈیزائن لگاتے ہیں, جیسے کہ میں نے وہاں پہ آپ کو گگ میں ٹائٹل میں بنا کے دکھایا, تو اس سے ہمارے بہت سارے جو کی ورڈز ہیں وہ ایک ہی اس کے اندر ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہاں پہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے یار یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ بنانی ہے. اس کی میں آپ کو ایک پراپر وے بتا رہا ہوں, کیونکہ فائیور کے اوپر جب آپ جا کے گگ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بہت سمپل ہے, وہ اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کا جو کام ہے وہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. اور یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ٹائٹل بن گیا وہ فوراً ہی گگ کے URL کے اندر آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ چینج نہیں کر سکتے. اور آج کل فائیور کے اندر اگر ہم کوئی چینجنگ کرتے ہیں تو اس میں کافی ساری پرابلمز آ جاتی ہیں. تو اسی لیے ہم فوکس کریں گے کہ بھائی ہمارا جو ہے, ہمارا جو ٹائٹل ہے اور ہماری جو گگ کی ڈسکرپشن ہے اور جو ٹیگز وغیرہ, یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم پہلے ہی لکھ لیں, تاکہ جب ہم گگ کے اندر, جب فائیور کے اندر گگ بنانے کے لیے جائیں تو ہم ایزیلی جسٹ کاپی پیسٹ کریں اور ہمارا کام فوراً ہو جائے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملیں گے جس کے اندر میں آپ کو ڈسکرپشن لکھنا سکھاؤں گا, اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا جس میں آپ ایزیلی بہت ہی جلدی ڈسکرپشن لکھ لیں گے, اور آپ کو اپنے مائنڈ کو زیادہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.